پڑھنا نصیب ہو. کاش ہماری نمازیں اللہ کریم کے نیک بندوں کی نمازوں کا نمونہ بنے. آمین. یہ بھی یاد رکھیے کہ نماز کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی شرط اخلاص ہے. لہذا ہر طرح کی نماز چاہے وہ فرض ہو یا نفل صرف اور صرف اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ادا کی جائے. دوسروں کو دکھانے کے لیے ریاکارانہ نماز نہ پڑھی جائے. اخلاص کی اہمیت اور ریاکاری کی مذمت میں کچھ روایات پیش نظر کی جاتی ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم آپس میں مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا مجھے تم پر دجال سے زیادہ خوف ہے؟ ہم نے عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا وہ شرک خفی یعنی چھپا ہوا شرک ہے. آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اس وجہ سے عمدگی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتا ہوئے دیکھ رہا ہے. حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے زیادہ خطرناک ہے. اس کے بارے میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کیونکہ دجال کو تو کوئی شخص ہی پائے گا، وہ بھی قیامت کے قریب. دجال کو تو کوئی شخص ہی پائے گا جو قیامت کے قریب آئے گا. پھر انسان اس سے بچ بھی سکے گا کہ نہ اس کے پاس جائے اور نہ اس کے پھندے میں پھنسے. مگر شرک خفی یعنی ریاکاری کی مصیبت ہر شخص کو ہر وقت درپیش ہے. اس لیے یہ آفت دجال سے زیادہ خطرناک ہے. دجال کی ایک آنکھ ممسوح یعنی پوچھی ہوئی ہے اور یا چونکہ وہ سوائے حرمین شریفین کے باقی ساری دنیا کی سیر کرے گا، لہٰذا اسے مسیح کہا جاتا ہے. خیال رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ آپ مردے کو چھو کر زندہ کرتے اور بیمار کو چھو کر تندرست، یا اس کے لیے آپ نے کہیں گھر نہ بنایا، ہمیشہ سفر میں رہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لوگوں کے سامنے اچھے طریقے سے اور تنہائی میں برے طریقے سے نماز ادا کی، بے شک اس نے اپنے رب کی توہین کی. فرمایا کہ جس نے لوگوں کے سامنے اچھے طریقے سے اور تنہائی میں بری طریقے سے نماز ادا کی، بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا